بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے دو لوگ بہت یاد آتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ ہر چیز بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ موت کی سختی اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اس چیز کو بھی بھول جاتا ہے، لیکن اسے صرف دو لوگوں کی فکر ہوتی ہے۔ ان دونوں میں سے پہلا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کو جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں اور اعمال صالح کی کمی کی وجہ سے اپنے رب سے شرم و حیا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، اگر میت کی پیشانی پر پسینہ بہہ پڑے اور اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں، نتنے پھول جائیں تو یہ رحمت الہی کی علامت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، عزیز و اقارب، دوست، احباب اور رشتہ دار سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے۔ وہ دو لوگ ہرگز نہیں بھولتے، ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے چلانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں، ان کے ارمان میں، ان کے افسوس میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ مرنے والا شخص موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے کہ حضرت، ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اس کو کلمہ پڑھائیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ میں اس مرنے والے انسان کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آس پاس میں اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھی، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی تو وہ رو کر کہنے لگا، میری بیوی کہاں ہے؟ اس کو نہ تو کمایا گیا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ گاڑی، نہ عزیز و اقارب، نہ دوست احباب، نہ رشتہ دار، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی یاد آئے۔ اسے یاد آیا تو وہ کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر اور ابا جی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر کہا، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے، تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں، سوچ رہا ہوں میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان مرتے وقت جب اپنے بچوں کو آخری بار دیکھتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے مرنے کے بعد معلوم نہیں میرے ان پیاسے بچوں کو کوئی پانی بھی پلائے گا کہ نہیں، اور کوئی میرے بھوکے اور یتیم بچوں کو کھانا بھی کھلا پائے گا کہ نہیں۔ میرے مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب میں سے، میرے دوست میں سے، میرے بھائی بہنوں میں سے میری طرح ان کا کوئی خیال رکھ پائے گا کہ نہیں، میری طرح ان یتیم بچوں کی فکر کر پائے گا بھی کہ نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں، چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگتا ہے، میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پر ایک احسان کرنا، خدارا میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دلوانا۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، ان کے منہ سے نکلا قرآن میری قبر کو منور کر دے گا۔ جب میرے بچوں کے منہ سے نکلے گا یاسین والقرآن الحکیم، تو اللہ جہنم کی آگ کو مجھ سے دور کر دے گا، میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ محترم ناظرین، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن چکی ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد جب وہ واپس اس رستے سے گزرے تو آپ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا
جا رہا تھا اور وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے میرے مالک، میں تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گزرا تھا تو یہ قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنی ہوئی تھی، اب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب یہ شخص مرا تھا تو مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا۔ اس کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ آج بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھجوایا اور استاد صاحب نے اس کے بچے کو جب پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب اس کے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میری رحمت کو جوش آیا۔ اے موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنے نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ محترم ناظرین، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر روشن ہو، قبر کا عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ایک دم سے اس انسان کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم سے اس کے ہونٹ کپانے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، انسان کی روح انسان کے پاؤں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی بار اس دنیا کے اندر ایک فرشتے اور ایک شیطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان اس کے اعمال کے مطابق الفاظ نکالنے لگتی ہے۔ ناظرین، اگر انسان نیک ہوتا ہے، اگر نمازی ہوتا ہے، اگر عبادت گزار ہوتا ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ عجیب و غریب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر لیتا ہے تو پھر کوشش کرتا ہے کہ کلمہ پڑھے، لیکن وہ نہیں پڑھ پاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیج دیتے ہیں جو اسے برائی سے روکتا ہے اور اسے نیک راہ پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اچھے وقت پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بندہ بہت مبارک وقت پر فوت ہوا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ اپنے نیک اعمال تیار دیکھتا ہے، اس کا دل فوراً اس دنیا سے نکل جانے کو چاہتا ہے اور اپنے رب کریم کو ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی کے صدقے